آج ہم نے آسمان کی فضا کو زہر آلود بنا دیا۔ جس طرح کوئی زمین کے اندر کسی آدمی کو گھر کے اندر بند کر دیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ تمہیں باہر نہیں نکلنا آج پورے دن، تو کیا وہ آدمی اپنے آپ کو گھٹن محسوس نہیں کرے گا کہ مجھے کیسے قید و بند کے اندر بند کر دیا گیا ہے؟ تو اس طرح سے ہم 15 اگست والے دن جو یہ اپنا کریکٹر سامنے لاتے ہیں، پرشاسن کی طرف سے منع کیا جا رہا ہے، اور ویسے بھی انسانیت کے ساتھ یہ کھلواڑ ہے کہ پتنگیں نہ اڑائی جائیں، پرندوں کو تکلیف ہوگی، جو آکاش کے اندر جو آسمان میں اللہ کی مخلوق اڑتی ہے ان کو سب کو تکلیف ہوگی۔ وہ بیچارے اپنے بچوں کے لیے دانہ لینے جا رہے ہوتے ہیں صبح کے وقت میں، آ رہے ہوتے ہیں واپس دانہ لے کر، تو اب ان کو آتے ہوئے راستوں میں اگر کسی منجھے سے وہ ٹکرا گیا، ان کا بازو کٹ گیا، ان کی گردن کٹ گئی، تو کتنی بڑی جو ہے ان کے بچوں کو بیچاروں کو پریشانی ہوگی، جو ان کے گھونسلوں کے اندر اپنے ماں باپ کا انتظار کر رہے ہیں وہ لوگ، وہ مخلوق۔ ہم کیا، ہمارے دلوں میں کیا پتھر بیٹھا ہوا ہے؟ کیا انسانیت ختم ہو گئی ہماری؟ یہ کیسی محبت ہے اور کیسی ہماری جو ہے یہ ہمارے اندر انسانیت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یوم آزادی منائیں مگر گناہوں سے بچتے ہوئے، کیونکہ یہ اس میں جہنم سے بھی چھٹکارے کا سبب ہوگا۔ جب آپ یوم آزادی گناہوں سے بچتے ہوئے منائیں گے تو ہم انشاءاللہ اس میں جہنم سے بھی بچیں گے، اور اپنا پیسہ برباد ہونے سے بچائیں۔ اپنے پیسے کو برباد نہ کریں، بڑی قیمت سے، بڑی محنت سے آپ کے والد صاحب نے کمایا ہے، اس کو ہوا میں اور کاغذ کے ٹکڑوں میں نہ برباد کریں، بلکہ اس پیسے کو کاغذ کے کاپیوں میں اور پین میں برباد کریں، بلکہ یہ کہوں میں کامیاب کریں۔ وہ برباد نہیں، وہ کامیاب ہے۔ کل ہمارے دیش کو آزاد ہوئے 77 سال پورے ہو جائیں گے۔ کتنے سال؟ 77 سال۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہماری ایک پیڑھی، ایک بزرگ ہماری زندگی کے 77 سال کی عمر کے ایک آدمی کم سے کم ہوتا ہے، وہ گزر چکے ہیں۔ اب یہ دوسری پیڑھی چل رہی جو آپ کے والد صاحب کی شکل میں آپ کے سامنے ہے، سمجھ آئی؟ تو ہمیں آج تک آزادی کس شکل میں مل پائی ہے؟ کیا ہم حقیقتاً آزاد ہیں، یا صرف انگریزوں کے ہندوستان سے چلے جانے کو آزادی کہتے ہیں؟ کیا ہم بے خوف بے ڈرے گلی کوچوں سے جو باہر نکل جاتے ہیں سڑکوں پہ چل سکتے ہیں، یا راستوں میں یا سفر لمبا کر سکتے ہیں آج کے دور میں؟ یا کوئی ماں بہن بیٹی سفر میں جا رہی ہو اور وہ محفوظ ہو؟ یا آج جو موب لنچنگ ہو رہی ہیں ہندوستان آزاد ملک کے اندر، یا ہماری ماں بہنوں کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مسلم ماں بہنوں کو، یا مساجدوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مدارسوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کیا یہ آزادی اس کا نام ہے؟ ہم سوچیں، ہم کس بات کی خوشی منا رہے ہیں؟ صرف انگریزوں کے چلے جانے سے ہمیں خوشی ہے؟ انگریز خود چلا گیا ہے، لیکن اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کی تھنکنگ، جو فکریں تھی اس کی، وہ آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں، وہ آج بھی ہمارے رگ و پے میں دوڑتی ہیں۔ ان کے ملکوں میں اس طرح سے کسی کی جگہوں کو ڈسٹرائے یا جو ہے کسی کی تکلیف دہ نہیں کیا جاتا، کسی کی ماں بہن کو اس طرح نہیں مارا جاتا، یا ظلم و زیادتی نہیں ہوتی، یا ظلم اور بربریت کے ساتھ حکومتیں اور پرشاسن مل کر جو ہے ہیلپ نہیں کیا کرتا جو آج ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ تو ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم آزادی کے نام پر جو ہم پتنگ اڑاتے ہیں، پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، کتنے لوگوں نے، کتنے عظیم و شان ہمارے بزرگوں نے جو اللہ کے بڑے مقرب تھے اور بڑے چہیتے تھے، جنہوں نے ہمارے ہندوستان کو آزاد کرانے میں بڑا کردار ادا کیا اور اپنی جانوں کو داؤں پہ لگا دیا۔ اس طرح وہ پڑھایا کرتے تھے درسگاہوں میں بیٹھ کے، مدرسوں میں، اور بچوں کو جو ہے انسانیت کا، ہمدردی کا، خیر خواہی کا درس دیا کرتے تھے۔ لیکن جب ان کو ایک ضرورت پیش آئی کہ اب ہمیں ہندوستان کو آزاد کرانا ہے اور اپنے ملک کو انگریزوں کے چنگل سے چھڑانا ہے، کہ وہ 200 سال حکومت کر چکا لیکن اب اس کی بربریت کی انتہا ہو چکی ہے، تو ہمارے علماء سامنے آئے۔ جہاں مہاتما گاندھی اور ڈاکٹر امبیڈکر جیسے بڑے بڑے لیڈروں کا کردار ہندوستان کے اندر ہے، اسی طرح ہمارے ہندوستان کے اندر بھی حسین احمد مدنی اور بڑے بڑے اس طرح کے علماء کا، اور ہزاروں علماء کی خون سے ہمارے ہندوستان کی زمین رنگین ہے۔ آج ریشمی رومال کے نام سے جو تحریک چلائی تھی ہمارے علماء نے،
اس کی بنیاد پر انگریزوں کی چولیں ہل گئیں، انگریزوں کے پیروں تلے زلزلے آ گئے اور وہ مجبور ہو گئے اور وہ ہندوستان کو چھوڑنے پر جو آمادہ ہوئے، جنگیں لڑی گئیں، قربانیاں دی گئی ہیں، ایسے ہمارا ہندوستان یہ آزاد نہیں ہوا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں تمہارا کیا کردار ہے، تاریخ پڑھ کے دیکھو، وہ جہالت کے اندر پڑے ہوئے ہیں بیچارے لوگ، جنہیں علم سے اور تاریخ سے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے تعلیم کے اندر ہمیں آگے آنا۔ جو سن لیا، جو دماغوں میں ڈال دیا، ان کے جو جہالت دے دی، ایک پوا اور کچھ پیسے، ایک موبائل اور چھوٹا سا کمرہ دے دیا ان کو، یہ ان کی زندگی کا ساز و سامان مل گیا۔ اب جو ان کے دماغ میں ان سے کہا جا رہا ہے وہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو مارو، موبائل لنچنگ کرو، ان کی مسجدوں پہ جا کے حملے کرو، توڑو پھوڑو۔ یہ ہمارا ہندوستان کے ساتھ حسن سلوک اور ہندوستان کی تحریک کو اور ہندوستان کی تعلیم کو اور اس کی جو ایک یکجہتی کا ایک سلسلہ ہے ہندوستان کو، اس کو برقرار رکھنے میں یہ ہمارا کردار ہم جو نبھا رہے ہیں، یہ اعلیٰ ظرف کی بات ہے۔ ہم یوم آزادی کا دن منائیں لیکن گناہوں سے بچتے ہوئے۔ ہم سوچیں کہ ہمارے اسلاف میں جو قربانی دی وہ تہجد گزار لوگ تھے، اللہ کے کتنے پیارے تھے، اللہ سے مانگ مانگ کے راتوں کو روتے تھے اور دن میں جو ہے گھوڑوں پہ سوار ہوتے تھے انگریزوں کے خلاف۔ اس طرح کے لوگوں کی قربانی سے ہم جو ہے خوشی منا رہے ہیں اللہ کو ناراض کر کے۔ انہوں نے جنگ آزادی لڑی اللہ کو راضی کر کے، اور ہم خوشی کے گیت گا رہے ہیں اللہ کو ناراض کر کے۔ آج ہم نے آسمان کی فضا کو زہر آلود بنا دیا۔ جس طرح کوئی زمین کے اندر کسی آدمی کو گھر کے اندر بند کر دیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ تمہیں باہر نہیں نکلنا آج پورے دن، تو کیا وہ آدمی اپنے آپ کو گھٹن محسوس نہیں کرے گا کہ مجھے کیسے قید و بند کے اندر بند کر دیا گیا ہے؟ تو اس طرح سے ہم 15 اگست والے دن جو یہ اپنا کیریکٹر سامنے لاتے ہیں، پرشاسن کی طرف سے منع کیا جا رہا ہے، اور ویسے بھی انسانیت کے ساتھ جو یہ کھلواڑ ہے کہ پتنگیں نہ اڑائی جائیں، پرندوں کو تکلیف ہوگی، جو آکاش کے اندر جو آسمان میں اللہ کی مخلوق اڑتی ہے ان کو سب کو تکلیف ہوگی۔ وہ بیچارے اپنے بچوں کے لیے دانہ لینے جا رہے ہوتے ہیں، صبح کے وقت میں آ رہے ہوتے ہیں واپس دانہ لے کر، تو اب ان کو آتے ہوئے راستوں میں اگر کسی منجھے سے وہ ٹکرا گیا، ان کا بازو کٹ گیا، ان کی گردن کٹ گئی، تو کتنی بڑی جو ہے ان کے بچوں کو بیچاروں کو پریشانی ہوگی، جو ان کے گھونسلوں کے اندر اپنے ماں باپ کا انتظار کر رہے ہیں وہ لوگ، وہ مخلوق۔ ہم کیا، ہمارے دلوں میں کیا پتھر بیٹھا ہوا ہے؟ کیا انسانیت ختم ہو گئی ہماری؟ یہ کیسی محبت ہے اور کیسی ہماری جو ہے یہ ہمارے اندر انسانیت ہے کہ ہم سب کچھ چھوڑ دیا؟ ہماری خواہش پوری ہونی چاہیے، بس ہماری پتنگیں اڑنی چاہیے، ہمارے جو ہیں گانے بجنے چاہیے۔ علاقوں میں، محلوں میں کتنے لوگ بیچارے ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، راستوں میں لوگ چل رہے ہیں، ان کی گردنیں کٹ رہی ہیں، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ ہر شخص پتنگ اڑانے والا اس کا ذمہ دار ہے کہ میری پتنگ سے یا میرے پتنگ اڑانے سے جو لالچ دوسروں میں پیدا ہو رہا ہے، خواہش پیدا ہو رہی پتنگ اڑانے کی، اس طرح سے پوری دلی کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی پتنگ اڑانے کی، تو ہر شخص اس کا ذمہ دار ہے پتنگ اڑانے کے اندر گناہ کا، جو جس کی گردنیں کٹ رہی ہیں اس کا جو تکلیف اس کو ہو رہی ہے۔ تو ایک اللہ کے نبی کا ہمیں یہاں پہ وہ الفاظ، وہ حدیث کیوں یاد نہیں آتی کہ ایک مسلمان کو تکلیف پہنچنا پوری انسانیت کو تکلیف پہنچانا ہے، اور ہماری ایک پتنگ سے کسی پرندے کو، کسی انسان کو گردنیں کٹ رہی ہیں، ان کی خون بہہ رہا ہے، کہ ہمیں تکلیف نہیں ہوتی؟ ہمیں صرف اپنی مستی سوچتی ہیں۔ اور اگر آپ اس سے بڑھ کے دیکھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، بھائی بھائی ہیں۔ کیا کہا؟ بھائی بھائی۔ اب ہمارے اس دور کے اندر، اسی وقت میں، اسی مہینے میں، اسی ہفتے کے اندر، کل کی ہی بات ہے کہ فلسطین کے اندر اسرائیل جیسے ظالم جابر نے فلسطین میں بم گرا دیا، ہماری ماں و بہنوں کو وہاں زخمی کر دیا، اور اسیر اور اس طرح کے 2 بچے، جڑوا بچے، ان کا باپ بیچارہ جو ہے سرٹیفکیٹ لینے کے لیے گیا تھا ہاسپٹل، وہ لے کر آیا تو اس کو دکھا کہ اس کے بچے دونوں شہید ہو گئے ماں کے ساتھ۔ اس طرح سے وہ لوگ شہادت دے رہے ہیں اسی وقت میں، اور ہم کیسے مسلمان کے بھائی ہیں کہ ہم یہاں پر مستیاں کریں اور جو ہے جنگ کی آزادی کے نام پر ہم پتنگیں اڑائیں اور ڈی جے بجائیں؟ ہمیں شرم نہیں آتی؟ نہیں آتی۔ ہم ارے بھائی بہت دن ہو گئے آزاد جنگ ہوتے ہوئے، اب کب تک ہم غم منائیں؟ آپ سوچو تو صحیح، تصور کرو اگر ہندوستان فلسطین ہوتا، اگر دہلی کا یہ شہر فلسطین کا کوئی شہر ہوتا، اور فلسطین والے انڈیا کی طرح ہوتے یا دلی کے شہر کی طرح ہوتے، تو ہم پہ کیا گزر رہی ہوتی؟ آج ساری دنیا مستی اڑا رہی ہے، مزے کر رہی ہے، اور بیچارے فلسطین کے لوگ جو ہیں
غم زدہ ہیں، رو رہے ہیں، بل برا رہے ہیں، ان کے آنسو سوکھ چکے ہیں بھائی، ان کی آہیں رہ گئیں، صرف دلوں سے آہیں رہ گئی ہیں، ان کے ساتھ ہم جو ہیں ان کے درد میں شریک ہو جائیں، لیکن کم سے کم ہمارے پاس راستے تو ہیں، دعا کا راستہ ہے ہمارے پاس، ہم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین روزانہ 10 منٹ تک کم سے کم اس کا ورد کر، 10 منٹ روزانہ 24 گھنٹے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں جتنا بھی فلسطین اسرائیل کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ ہو سکتا ہے وہ کریں۔ اب دیکھیں کل کا دن 15 اگست کا دن ہوگا، لوگ یہاں دے کے اتریں گی، پارٹیاں ہوں گی، کتنے لوگ جو ہیں اس میں کولڈ ڈرنک پی رہے ہوں گے اسرائیل کی، ہم سب کوکا کولا، فینٹا، یہ ساری کولڈ ڈرنکس اور اس کے بہت ساری چیزیں پروڈکٹ یوز کرتے ہیں، تو کیوں ہم اس کا بائیکاٹ نہیں کرتے؟ کیوں ہم میک ڈی اور ہم جو ہے میک ڈونلڈ کا اور KFC کا ہم کیوں بائیکاٹ نہیں کرتے؟ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے بھائیوں کو، ہماری ماؤں کو، ہمارے بہنوں کو جو ہے قتل کیا ہے؟ 50,000 سے زائد لوگ ختم ہو چکے ہیں، 50,000 سے زائد، اندازہ کریں آپ۔ ان کے گھر بھی ہماری طرح ہی آباد تھے، جس طرح آج ہم اپنے گھروں میں عیش کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں اور عیش و آرام میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ بھی اسی طرح زندگی گزار رہے تھے، لیکن اب آپ جا کے دیکھیں وہاں کھنڈر بن چکے ہیں، ان کی جگہیں، ان کے عیش و آرام کی جگہیں، وہ بیچارے جھوپڑیوں میں اور آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سونے پر مجبور ہیں۔ ہم فضول خرچی سے بچیں، تکلیف دینے سے بچیں کسی کو، ایذائے مسلم حرام است، اور پھر کسی مخلوق کو تکلیف پہنچانا بلا کسی عذر کے، بلا کسی یعنی کہ اس سے فائدہ حاصل کرنے کے، یہ بھی حرام ہے۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ اپنے اس پیسے کو اپنے پڑوسی کے بھائی کے ساتھ استعمال کریں، اس کی ہیلپ کریں، بیواؤں کے ساتھ جو ہے ان کے غم میں شریک ہوں، ان کی ہیلپ کریں، غریبوں کے گھروں میں راشن بھروائیں، کوئی بیچارہ مقروض ہے، کوئی سود میں پھنسا ہوا ہے، آج کے دور میں بہت لوگ سود کے اندر پھنسے ہوئے، لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں، اپنے سماج میں سروے کریں، اور یہ جو فضول خرچی کر رہے ہیں ڈیگ میں اور پتنگوں میں، اس پیسے کو جمع کر کے اپنے علاقے کے اندر جو کوئی آدمی سود میں پھنسا ہو اس کو جا کے دیں، اس کا قرضہ معاف کروائیں، بیچارے کا اس کا قرضہ اتروائیں۔ ہاسپٹلوں کے اندر جو ہے جا کے دیکھیں آپ، اور وہاں پر سروے کریں، وہاں جا کے دیکھیں کہ لوگ جو ہیں کتنے پریشان ہیں، پیسے نہیں لوگوں کے پاس دوائیوں کے لیے، ان کو جا کے ان کی ہیلپ کریں ہاسپٹلوں میں، کتنا فائدہ اور کتنا پڑھنے کا کام کریں گے آپ، اللہ کو راضی کرنے کا کام کریں گے۔ یہ آزادی ہے کہ تم یہاں خوشی مناؤ اور ہاسپٹلوں کے اندر بیچارے ہمارے ہی بھائی، ہماری ہی بہنیں وہ جو ہے مریض ہیں، پریشان ہیں، زندگی موت سے لڑ رہے، یہ کون سی آزادی ہے؟ تو آزادی صرف جھنڈے لگا لینا اور نعرے لگا لینا اور پتنگیں اڑا لینا، ڈیگ بجا لینا کا نام نہیں ہے۔ عقل کے ناخن لیں اور شرم کریں، اپنی زندگی پہ افسوس کریں ہم کہ ہم کسی لائق نہیں ہیں، کم سے کم کسی لائق بن جائیں۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، اپنے بچوں کو بھی غم زدہ کریں، اس وقت میں بتائیں کہ آزادی کسے کہتے ہیں اور ہمارے اسلاف کا کتنا بڑا کردار ہے آزاد ہندوستان کو آزاد کرانے میں۔ سب سے زیادہ علماء کی شہادتیں ہوئی ہیں، علماء کو گردنیں کاٹ کاٹ کے جو ہے پیڑوں پہ لٹکا دی جاتی تھی، علماء کے ساتھ یہ کیا جاتا تھا۔ تو یہ آج ہم ان کے نام پر جو ہے یہ کام کر رہے ہیں، اس سے ہم توبہ کریں اور نیک کام کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر ادا کا، یہ شکر کرنے کا جو موقع ہے، شکر ادا کرنے کا موقع ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں کہ یا اللہ آپ کا بڑا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں انگریز کے ناپاک ارادوں سے، انگریز کی بربریت سے آپ نے ہمیں آزادی دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارے ساتھ جو ہماری زندگی میں لوگ گزر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، ان کو ہم کبھی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، ان کے ساتھ ہمدردانہ زندگی گزاریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔